السلام علیکم بلال صاحب. وعلیکم السلام علیکم. آج ہماری جو کانورسیشن ہے، لاسٹ ٹائم ہم پہنچ گئے تھے ٹل پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ان 1956. جی تو آج ہم اس کے تھوڑا آگے ویل کور واٹ ہیپنڈ آفٹر دیٹ. تو کین یو سیٹ دا سین فار اس کہ آئی مین وی آل نو کہ ایوب خان واز واٹ ہیپنڈ نیکسٹ، بٹ ہاؤ ڈڈ وی گو فرام ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ٹو ڈکٹیٹرشپ؟ دیکھیے 1956 میں جب کانسٹیٹیوشن بن گیا نا تو بہت سے مسئلے تو حل ہو گئے تھے. کچھ ایگریمنٹس ہو گئے تھے جو بڑا مشکل تھا ہونا لمبے عرصے میں 1947 ٹو 1959. لیکن دو پرابلم ایسے تھے جو اریٹنٹس تھے، جن کی وجہ سے پرابلم رہ گئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ہم نے ویسٹ پاکستان میں، اس وقت کے ویسٹ پاکستان میں 1 یونٹ بنا دیا تھا، یعنی سارے پروونسز کو مرج کر کے. اس میں جو چھوٹے پروونسز تھے نا پنجاب کے علاوہ، یہ بہت اس سے ناخوش ہوئے تھے، ناراض تھے، کیونکہ ان کی ایک آئیڈینٹی تھی، ان کا اپنا ایک سیپریٹ کلچر تھا، تو وہ خوش نہیں تھے. ایک تو یہ اریٹینٹ تھا، سمرنگ تھی ایک نیچے ٹینشن. اور دوسرا یہ تھا کہ ہم نے ایسٹ پاکستان کو پیرٹی دے دی تھی، یعنی وہ آبادی میں ہم سے زیادہ تھے لیکن انہیں ہم نے نیشنل اسمبلی کے اندر برابر کی سیٹیں دے دی تھی. کبھی آپ کی اتنی سیٹیں اتنی ہماری سیٹیں، آپ کی آبادی زیادہ ہے لیکن یار مان جاؤ. تو وہ مان گئے. وہ مان تو گئے لیکن وہاں کی پاپولیشن میں کافی سارے لوگ ایسے تھے، پالیٹیشنز میں کافی ایسے لوگ تھے جو ناخوش تھے وہ بھی. تو یہ اریٹینٹ تھے جو ابھی اس کی وجہ سے لوگوں کی گرمبلنگ بھی چل رہی تھی. لیکن اگر یہ چلتے ہی رہتی ڈیموکریسی تو نیچرل پروسیس میں اس کے اوپر کچھ لوگ ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے ان سے بات کرتے، پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں اسموتھن آؤٹ ہو جاتی، ان کی بات مان لیتے، امینڈمنٹ کر لیتے کانسٹیٹیوشن کے اندر. لیکن یہ ٹریگر کیا بنا اس آف گیٹنگ ٹو ایوب خان؟ اچھا، اب یہ ایوب خان تک ہم آ جاتے ہیں 58 میں. اصل مسئلہ یہ تھا لسٹ فار پاور، جس چیز کی وجہ سے اسکندر مرزا جو اس وقت پریزیڈنٹ بن گئے تھے اور ایوب خان جو اس وقت ہمارے کمانڈر ان چیف تھے آرمی، ان دونوں کی دوستی بھی بہت تھی. کیونکہ 1951 میں جو اسکندر مرزا ڈیفنس سیکرٹری تھے تو ان کی کوششوں کی وجہ سے ایوب خان کمانڈر ان چیف بنے تھے، ورنہ ان سے سینئر لوگ 3 اور لوگ تھے ان سے سینئر. اور ان کی جگہ جو سلیکٹ ہو گئے تھے وہ انفارچونیٹلی ایک پلین کریش میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو 3 سینئر لوگ اور بھی تھے. لیکن اسکندر مرزا سامہ انجینئرڈ اور ایوب خان کو بنا دیا. تو ان کی دوستی بہت تھی. تو ان دونوں نے آپس میں کچھ چیزیں کامن تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے ایکشن لیا. ایک تو اپنی پرسنل پاور کی میں نے ذکر کیا کہ لسٹ تھی، کہ ایمبیشنز تھی کہ ہم ملک کا نظام ہم سنبھالیں. لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ دونوں ڈیموکریسی کو بہت ہیٹ کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ پولیٹیشین ہے، ملک کو انہوں نے میس میں ڈال رکھا ہے، یہ ہر وقت کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا مسئلہ، ان کو ٹھیک کر. ٹپکل فوجی مائنڈ میں اسکندر مرزا صاحب جو تھے وہ بھی ریٹائرڈ میجر جنرل تھے، تو ان کا بھی فوجی بیک گراؤنڈ تھا. اور ایوب خان تو سرونگ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، نہیں کمانڈر ان چیف تھے اس وقت. تو وہ تھے دونوں کے آپس میں یہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پولیٹیشین بہت خراب ہیں، ڈیموکریسی اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ کہ دونوں کے ایمبیشن ہے. تو یہ بنیادی وجہ تھی جس نے 1958 کے ملٹری کو کی یا یوں سمجھے مارشل لاء کے راستہ ہموار کیا. تو ہاؤ ڈڈ دے گیٹ دی آئیڈیا ٹو بی آنیسٹ؟ بیکاز اب تو ہم کہتے ہیں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ وی آر آلویز ٹاکنگ اباؤٹ ایک پھر سے مارشل لاء لگ جائے گا، نہیں لگے گا. بٹ اس ٹائم پہ آئی مین فار ایٹ لیسٹ فار آئی گیس فار دس ریجن مے بی اور فار پاکستان نیو کنٹری اٹ واز اے ناول کانسیپٹ مارشل لاء. نو، اس کی کچھ وجوہات تھیں. یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. اس کی بہت سی وجوہات تھیں، ملٹیپل ریزنس. ایک تو یہ کہ ہمارے ملک کے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس تھے، جیسے پارلیمنٹ ہے، جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ بہت ہی ابھی نیسنٹ تھیں، نئی اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہی تھیں، وہ میچیور نہیں تھیں، اسٹرانگ نہیں تھیں. تو مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی ایفرٹ کو چیک کرنے کے لیے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ مضبوط نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ ٹریڈیشنلی ملٹری چونکہ ایک بہت پرانی ٹریڈیشن سے چلتی آ رہی تھی، تو وہ ایک میچیور انسٹیٹیوشن تھا، وہ بہت اسٹرانگ تھی. تو اس لحاظ سے کہ وہ بہت آرگنائز تھی، اس کی ایک چین آف کمانڈ تھی، وہ لوگ کو حکم دیتے تھے، وہ حکم پورا ہو جاتا تھا. یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں ایسا نہیں تھا. تو یہ علاوہ ان کے پرسنل ایمبیشنس کے اور ڈیموکریسی کو ہیٹ کرنے کے، یہ ایک
اس کے سامنے یہ تھا. اور جب آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو, مطلب یہ کہ فوج کے ہاتھ میں طاقت ہے, تو پھر آپ کو ہر مسئلہ لگتا ہے کہ یہ نیل ہے, میں نے اس کے اوپر ہتھوڑا مارنا ہے. تو انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ ہمارے ملک میں جو بھی ایشوز ہیں وہ ہم نے اس کو حل کرنے ہیں. اور کسی حد تک ایشوز تھے بھی صحیح. مثلاً یہ انسٹیبلٹی تھی نا, 1958 سے پہلے 1947 سے لے کے 11 سالوں میں 7 پرائم منسٹرز ہم نے بدلے ہیں. ایوریج ان کا 1.5 سال ایک پرائم منسٹر کے حصے میں آتا ہے, اور ایک پرائم منسٹر صاحب تو مشکل 55 ڈیز رہے پرائم منسٹر. تو آئے روز جو تبدیلی ہوتی رہتی تھی یہ بھی ان کے ذہنوں میں تھی. تو یہ ساری چیزوں نے مل کے انہیں تیار کر دیا کہ آئیے جناب ہم مارشل لا لگا دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے ایک بڑا ایشو یہ بھی تھا کہ ہمارے 2 ٹاپ پولیٹیکل لیڈرز تھے, قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد ملت لیاقت علی خان. یہ دونوں ایک دوسرے کے بعد فوت ہو گئے اور سین سے چلے گئے. اور ان کے جانے کے بعد کوئی اتنی قداور شخصیت ہمارے درمیان نہیں تھی جس کے پاس مورل اتھارٹی ہو کہ وہ ایسی چیزوں کو رزسٹ کر سکیں اور ان کو جرأت نہ ہو. تو یہ بھی ایک وجہ تھی. آپ اس کے مقابلے میں کنٹراسٹ دیکھیں انڈیا میں, وہ 14 لانگ ایئرس جواہر لال نہرو بیٹھے ہوئے تھے جو انڈیپینڈنس موومنٹ کے لیڈر بھی تھے اور وہ پرائم منسٹر بھی تھے. تو وہاں پہ ایسی کسی ایمبیشن کو روکنا آسان تھا, ہمارے یہاں یہ نہیں ہو سکا. Were there any external factors as well that encouraged Sikandar Mirza and Ayub Khan to take this step? یہ آپ نے اچھا یاد کرایا. میرے خیال میں وہ تھا, دیکھیے وہ کولڈ وار کا زمانہ تھا. اس زمانے میں ابھی کوریا کی وار ختم ہی ہوئی تھی, اور یہ جو کانفلکٹ تھا ایشیا کے اندر یہ پھیل رہا تھا ویتنام میں, کمبوڈیا میں, لاؤس میں, اور ان کو رشیا سپورٹ کر رہا تھا اور امریکہ ان کے خلاف لڑ رہا تھا. تو امریکہ اپنے الائز کی تلاش میں تھا ایشیا میں کہ کوئی ایسے الائز ہوں جن کے پاس فوج ہو جو لڑنے کو تیار ہوں کمیونزم کے خلاف. تو میرا خیال ہے کہ ایوب خان صاحب جو 1953 میں امریکہ میں گئے تھے تو وہاں ان کی کچھ انڈرسٹینڈنگز ہوئی تھیں. وہ بہت He امپریس went ہوئے in تھے what capacity? ایز کمانڈر As ان Commander in چیف. Chief. تو Okay. ان کی جو ایوب خان ہیڈ اے گریٹ پرسنالٹی, میرے خیال میں بہت امپریس ہوئے ان کی گفتگو سے. تو یہ میرے خیال میں امریکہ کے بھی ایک ٹیسٹ قسم کی اپروول یا انکریجمنٹ تھی کہ میرے خیال میں یہ تو پرائم منسٹر تو روز بدلتے رہتے ہیں, ہم کس کو اپنے ساتھ ملائیں. تو یہ جو کمانڈر ان چیف صاحب ہیں یہ پرماننٹ آدمی ہیں, ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں. تو دونوں کا انٹرسٹ آپس میں کنورج ہو گیا اینڈ دین دس ہیپنڈ. If we go on the actual day all this happened, what really unfolded? Was there وہی میرے عزیز ہم وطنوں والی مومنٹ یا وہ بعد میں شروع ہوئی؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کہیں پڑھا ہو کہ 7 اکتوبر 1958 کو جب یہ پروکلیمیشن آئی اس کے اندر مرزا صاحب کی کہ ملک کے اندر مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے, اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے, اور اب اس ملک کے اندر نئے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان ہوں گے. تو دس واز پرابیبلی اناؤنسڈ تھرو دا ریڈیو بیکاز ٹیلی ویژن اس وقت تھا نہیں, اور اخباروں میں اگلے دن آ گیا. لیکن عزیز ہم وطنوں میرا خیال ہے نہیں ہوا. میں آئی وانٹ بی ویری شیور, بٹ میرے خیال اس زمانے میں رواج نہیں پڑا تھا. تو وہ اس کے اندر مرزا صاحب نے پروکلیم کیا, انہی کے ذمے ہے اس کا, لیکن آئی ایم شیور کہ کمانڈر ان چیف کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوا ہوگا. ان سے بات پہلے طے کر کے پھر ہی انہوں نے اناؤنس کیا ہوگا. تو امیڈیٹ ریئیکشن کیا تھا فرام پولیٹیشینز بٹ آلسو فرام جنرل پبلک؟ نے تھوڑا کوئی پروٹیسٹ یا کچھ, یا اس وقت اتنی کوئی ڈیموکریٹک آئیڈینٹی نہیں تھی؟ میرے خیال میں اس کے خلاف تو آوازیں اگر کوئی اٹھی بھی ہوں گی تو بالکل ہی وہ لوگوں تک پہنچنے نہیں دی گئی ہوں گی, کیونکہ میڈیا پہ ٹوٹل کنٹرول ہو گیا تھا. اور پہلی دفعہ فوج آئی تھی تو اس کی دہشت بھی بہت تھی, ہر کوئی ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے, یہ گولی چلا دیں گے, مار دیں گے, ہمیں کیا کریں گے. تو اس لیے کوئی مخالف میں آواز تو نہیں اٹھی. لیکن جنرلی میں سوچ سکتا ہوں کہ لوگ بہت تنگ تھے انسٹیبلٹی سے, ہر روز کے جو چینج ہو رہی تھی گورنمنٹس, اور وہ چینج بھی کوئی ایسی وجوہات سے نہیں رہی تھی کوئی جینون ہو. تو میرے خیال ہے لوگوں نے شاید ایک بڑی تعداد نے سکھ کا سانس بھی لیا ہوگا, کیونکہ اتنا ڈیموکریٹک کلچر تو تھا نہیں کہ یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے. تو ڈیموکریٹک کلچر انڈیولپڈ تھا, لوگوں نے کہا شاید یہ کچھ بہتر چیز ہو بیکاز ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا. تو میں خیال جنرلی دیر واز اے کائنڈ آف ریلیف ایز آئی ریڈ ان دی بکس کہ لوگوں کے اندر ایک ریلیف تھا اور ایک سارٹ آف امید تھی کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی.
اور ان کی جو پھر اس کے بعد فالوئنگ ایئرز ان وچ ہی گورنڈ it's often referred to as the decade of development, I believe. Yeah, and so was it really یہ اب ہم نے ایک propaganda کر دیا ہے to, I don't know, see military rule in a good light, یا was it really a very good period of development for Pakistan? ایک لحاظ سے یہ کئی لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک اچھا دور تھا، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. جمہوریت کے لیے اچھا دور نہیں تھا، پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن کے لیے اچھا دور نہیں تھا، لوگوں کے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے اچھا نہیں تھا، لیکن ایک لحاظ سے ایک اچھا دور تھا. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنا دیا تھا 1962 میں، خود سے بنا دیا تھا، کوئی اسمبلی نے نہیں بنایا، کوئی ریفرینڈم نہیں ہوا. انہوں نے کہا آئی ہیئر بائی گیو دس کانسٹیٹیوشن ٹو دی پیپل آف پاکستان. And at this point he was president of Pakistan and پریزیڈنٹ not... آف پاکستان بن گئے Okay. تھے کیونکہ وہ 1960 میں انہوں نے ایک ریفرینڈم کرایا تھا، اور ریفرینڈم بھی سلیکٹڈ تھا. اس سے پہلے انہوں نے بیسک ڈیموکریسی کا ایک سسٹم انٹروڈیوس کر دیا تھا کہ پورے ملک میں 80,000 لوگ الیکٹ ہوں گے، 40,000 ویسٹ پاکستان سے، 40,000 ایسٹ پاکستان سے. The basic Democrats. ان کو کہتے تھے بیسک ڈیموکریٹس، اور یہ سسٹم کو کہتے تھے بیسک ڈیموکریسی. اور آئندہ یہ لوگ ووٹ دیں گے عوام کے بہاف پہ. تو ان 80,000 سے انہوں نے ریفرینڈم کرایا اور 96% اپروول کے ساتھ وہ جیت گئے. تو انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کہا اب میرا حق ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بنا دیا. اور 1962 میں پھر انہوں نے کانسٹیٹیوشن دے دیا جس میں بیسک ڈیموکریسی تھی اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا، یہ سارا سسٹم تھا. تو یہ ان حالات میں جو اسمبلیز تھیں وہ بھی وجود میں آ گئیں پھر 1962 میں، یعنی نیشنل اسمبلی اور 2 پروونشل اسمبلیز. تو یوں ایک سسٹم بن گیا. اب لیکن اب آپ کا بیسک سوال ہے کہ وہ جو ان کا دور تھا وہ بہت اچھا تھا کیا؟ Golden period. ہاں، گولڈن پیریڈ. تو میرے خیال میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک بڑا گولڈن پیریڈ تھا. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ باہر سے ہمیں بہت ایڈ مل رہی تھی، اکنامک ایڈ بھی اور ملٹری ایڈ بھی. میں ابھی دیکھ رہا تھا، میں نے کوشش کی کہ 1947 سے لے کے اب تک میں دیکھوں کہ ہمیں کتنی ملٹری اور اکنامک ایڈ ملی ہے. تو وہ بڑا پروناؤنسڈ پیریڈ ہے ایوب خان صاحب کا، وہ 10 سال جس میں ہمیں 1969 تک بہت میسو ملٹری اور اکنامک ایڈ ملتی رہی. From the US? مینلی فرام یونائٹڈ اسٹیٹس. اور صرف اس میں میرے خیال میں جو ملٹری ایڈ ختم ہوئی وہ 1965 کے مس ایڈونچر سے ہوئی. لیکن ایک تو اس وجہ سے جو میسو پیسے آ رہے تھے ملک کے اندر، اکنامک ڈیولپمنٹ کافی ہوئی. But what about, just to push back on that a little, دوسرا یہ بھی نیریٹو ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ جو تھی اٹ واز لمیٹڈ ٹو دا اپر کرسٹ آف پاکستان کی، جو 22 فیملیز والی بات ہم سنتے ہیں فار ایگزامپل. وہ بات کتنی سچ ہے، یا کچھ ٹرکل ڈاؤن ہوئی بھی تھی کہ عام لوگوں کے لیے بھی کوئی خوشحالی کا دور تھا یہ؟ دیکھیے میرے خیال میں جب بھی کسی ملک میں فری مارکیٹ سسٹم میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مائی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایک سپرفیشل سی، وہ یہ ہے کہ وہ اس میں پہلے سٹیج میں تو وہی لوگ بینیفیشری ہوتے ہیں جنہوں نے انڈسٹری لگائی ہوتی ہے، جنہوں کو بزنس سٹارٹ کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے کچھ اثرات عام لوگوں پہ پڑ رہے تھے، عام لوگوں کی زندگی، ان کو نوکریاں مل رہی تھیں اور ان کی لائف. لیکن یہ جو سینس آف ڈسپیرٹی ہوتی ہے نا کہ میں تو ٹھیک، مجھے روٹی مل رہی ہے، میں جاب مل رہا ہے، لیکن اس کو مجھ سے وہیں زیادہ مل رہا ہے. تو یہ جو ڈسپیرٹی کی سینس ہے اس سے آپ بٹر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے وہ بٹرنس پیدا ہوئی ہو. لیکن اس زمانے میں ایک اور بڑا اچھا کمال کا کام ہوا، وہ گرین ریولوشن تھا کہ ہماری ایگریکلچر پروڈکشن بہت بڑھ گئی کیونکہ ہم نے اچھے سیڈز امپورٹ کیے، اچھی ٹیکنالوجی امپورٹ کی. اس میں بھی یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہماری بڑی مدد کی. فروٹس کے اندر ہمارا نیا سیڈ آیا ویٹ کا، گندم کا. تو اس کی وجہ سے کسان بہت خوش تھے کہ ان کی یہ ساری چیزیں جو ان کو مل رہی ہیں جو پہلے ان کو نہیں مل رہی تھی، ان کی ییلڈ بڑھ رہی تھی، آمدنی. تو میں سمجھتا ہوں عام لوگوں کو بھی اس کا فائدہ تو پہنچا، لیکن جو سفوکیٹڈ ماحول ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ بے چینی شروع ہوئی. اگر آپ کو الگ سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا پھر واٹ لیڈ ٹو دیٹ. میں یہی کہنے لگی تھی کہ اگر اتنی ہی خوشحالی تھی اور سارے لوگ اتنے، کسان بھی خوش ہیں، سیلریڈ کلاس بھی خوش ہے، سارے خوش تھے،
So how did we get to the point where Fatma Jinnah put up quite a strong challenge to Ayub Khan, and then obviously everything that happened later on in the following years, how did that come about? Agar itna, itni achhi things were that good. उस ज़माने में एक लतीफ़ा बताया जाता था कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, इंडिया के उस ज़माने में हमसे इनकम बहुत कम थी, उसकी पर कैपिटल इनकम भी कम थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट भी हमसे कम था। तो कहते हैं कि पाकिस्तान से एक कुत्ता जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में चला गया, वो बड़ा मोटा ताज़ा वेल फेड किस्म का कुत्ता था। तो उधर गया तो इंडिया में जो कुत्ता था वो देख, भाई तुम्हें क्या, तुम इतने कमज़ोर कुत्ते हो। तो उसने कहा तुम कैसे इतने ताकतवर हो, तो लेकिन तुम ताकतवर तो, लेकिन तुम्हारे गले में ये निशान क्या है। उसने कहा मैं खाना पीना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक पटा है जो मेरे गले में पड़ा रहता है, ये वो मुझे संभाल के रखते हैं। तो उसे कहते तुम्हें, उसने कहा मुझे खाने पीने को तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन भौंकने की पूरी इजाज़त है। तो ये दोनों मुल्कों का कंपैरिजन था। सफोकेशन ये थी कि लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं थी। इट वॉज ए कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। असम्बली के अंदर भी डिस्कशन खुल के नहीं होती थी, लेकिन ये भी शायद लोग बर्दाश्त कर लेते, लेकिन कुछ और डेवलपमेंट्स होनी शुरू हो गई। मसलन उन्होंने जो 1965 की जंग का उन्होंने जो कदम उठाया, वो मेरे ख़्याल पाकिस्तान के लिए और ख़ुद उनके लिए इतना बड़ा नुकसानदेह चीज़ थी। हमारी ट्रैजेक्टरी बहुत ऊपर जा रही थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वी वर बिकमिंग ए स्ट्रॉन्गर कंट्री, मिलिट्री हमारी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन एक टिपिकल, इसीलिए कहते हैं कि फ़ैसले जो है ना बड़े, वो पॉलिटिशियंस को लेने चाहिए, वो फ़ौजियों को नहीं लेने चाहिए। टनल विजन जी, मतलब इसलिए कहते हैं कि फ़ौजी जो होता है वो सिर्फ अपनी फ़ौज के बारे में और जंगों के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में तो परफेक्ट डिसीजन ले सकता है, लेकिन जब उसे ब्रॉडर चीज़ों के बारे में लेना हो तो फिर ये काम पॉलिटिशियंस को करना चाहिए। इसलिए दुनिया भर में जहाँ डेमोक्रेसीज हैं यही कायदा है, मशवरा उनसे लिया जाता है, लेकिन फ़ैसला करने वाले पॉलिटिशियंस होते हैं। तो उस मौके पे 1965 की जंग का जो उन्होंने फ़ैसला किया, मेरा ख़्याल में वो टिपिकल फ़ौजी फ़ैसला था। उन्होंने सोचा कि हमारी फ़ौज मजबूत है, हमारे पास सबमरीन है, इंडिया के पास नहीं है, हमारे पास एयरफोर्स भी ठीक है, तो अब हम उनसे बदला लें और कश्मीर वापस ले लें। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया कश्मीर के अंदर जहाद को, फिर अल्टीमेटली वो इंटरनेशनल फ्रंट पे भी जंग हो गई। अमेरिका ने हमारी पूरी फ़ौजी इमदाद रोक दी और इकनॉमिक असिस्टेंस को भी कट डाउन कर दिया। तो इसने हमारी जो सारी वो मोमेंटम जनरेट हुआ था तरक्की का, उसको बहुत पीछे कर दिया। तो जब तरक्की भी नहीं हो रही थी तो फिर इकनॉमिक वेलबींग लोगों की, उनकी आमदनी, उसके बारे में कुछ लोगों के अंदर बेचैनी हुई। फिर हमने इंडिया के साथ सुलह करने के लिए ताशकंद में जाके एक ऐलान ताशकंद किया। अपोजिशन ने उसको एक्सप्लॉइट किया और कहा कि ये तो सरेंडर है, तो लोगों के अंदर ये बात फैल गई। फिर एक बात ये हुई कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के अंदर ये फीलिंग आई 1965 की वॉर से कि हमारे यहाँ तो यहाँ कोई मिलिट्री थी नहीं, और अगर इंडिया ये फ़ैसला करता हमें इन्वेड करने का तो हम पे तो कब्ज़ा हो जाता। और वेस्ट पाकिस्तान में थ्योरी ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान का डिफेंस लाइज इन वेस्ट पाकिस्तान, हम ईस्ट इंडिया को इतना एंगेज कर लेंगे कि उनको हिम्मत नहीं पड़ेगी। वो गलत साबित हुआ। तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी बहुत इसके बारे में बिटरनेस हुई। और आखिरी बात यह है कि उस बिटरनेस का रिज़ल्ट ये था कि उस वक्त जो ईस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप थी वो एक यंग आदमी के हाथ में थी। मैं नहीं कहता कि इलेक्टेड लीडरशिप, लेकिन लोगों का उसमें जज्बा उनके साथ था, वो शेख मुजीबुर रहमान थे। तो उन्होंने 1966 पे आके एक 6 पॉइंट प्रोग्राम पेश कर दिया, जो बेसिकली 2 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन था। उससे भी बहुत बेचैनी फैली। तो सारी ये जो बेचैनियाँ थीं 1966 to 68, ये अल्टीमेटली दे लेड टू दैट काइंड ऑफ ए बिटरनेस एंड रेस्टलेसनेस, जिसकी वजह से एजिटेशन शुरू हुआ। अच्छा, आई वांट टू टेक यू अ लिटिल बैक, क्योंकि आपने मेरा जो फातिमा जिन्ना वाला क्वेश्चन था वो नहीं आंसर किया। आई थिंक आई वांट टू टॉक अबाउट हर बिकॉज शी इज़ द, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट इन सम वेज फीमेल लीडर जो पाकिस्तान में थी और जिन्होंने कुछ नेशनल लेवल पे कुछ अचीव किया। तो व्हाट वाज दैट कॉन्फ्रंटेशन लाइक बिटवीन हर एंड अयूब खान? देखिए, जो अपोजिशन थी अयूब खान के ख़िलाफ़, उनको भी वो भी रियलाइज़ करते थे
کہ ان کے پاس کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جسے پبلک کا بہت کانفیڈنس ہو، اور ان کی جو آپس میں لیڈرشپ تھی وہ بھی کسی ایک آپس میں لیڈر کے اوپر اس کو اپنا لیڈر بنانے کے لیے تیار نہیں تھی، اور یہ بھی ریئلائزیشن تھی کہ اگر ہم یونائٹڈ نہیں ہوں گے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو 1965 میں جب پریزیڈنشل الیکشن کا اعلان کیا ایوب خان صاحب نے، تو اس وقت یہ اپوزیشن کے لیڈر سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے سوچا کہ محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھی، ان کا اسٹیچر اتنا بڑا ہے کہ ہم ان کو اگر وہ ہماری بات مان جائیں، ہماری کینڈیڈیٹ بن جائیں یونائٹڈ کینڈیڈیٹ، تو پھر ہمارا چانس ہے کہ ہم ایوب خان کے خلاف ایک اچھی اپوزیشن موبلائز کر لیں۔ تو وہ گئے اور محترمہ فاطمہ جناح نے کچھ تھوڑی ریلکٹنس کے بعد ان کی بات مان لی، لیکن انہوں نے کہا کہ الیکشن کے فوراً بعد میں ریزائن کروں گی، اور پھر آپ لوگوں نے معاملے کو چلانا، میں زیادہ دیر رول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو انہوں نے مان لیا۔ تو بہت اسپرٹڈ کیمپین چلائی محترمہ فاطمہ جناح نے پورے ملک میں، حالانکہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ بہت تھوڑی تعداد میں الیکٹوریٹ تھا 80,000، لیکن اس کے باوجود شی ون ان ایسٹ پاکستان، اور یہاں پہ بھی کراچی میں شی ون، بٹ ادر ووٹس کو جیسے تیسے کر کے مینوپولیٹ کر کے وہ محترمہ فاطمہ جناح کو ایٹ لیسٹ آن پیپر ڈیفیٹ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس نے بھی جو مومنٹم جنریٹ کیا تھا ریزسٹنس کا، وہ اس نے بھی کیری فارورڈ کیا ٹو اے موومنٹ اگینسٹ ایوب خان ان 1968۔ بٹ واٹ واز دا جنرل موڈ اراؤنڈ کہ ایک عورت کھڑی ہو رہی ہیں الیکشن میں، اس بات پہ کیا لوگوں کے لائک جنرل جذبات کیا تھے؟ دیکھیے جنرلی تو لوگوں کے اندر بالکل ایسے تھا، جب فاطمہ جناح نے ایکسیپٹ کیا، محترمہ فاطمہ جناح جب پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بن گئیں، تو اچانک موڈ بدل گیا، یعنی لوگوں کے اندر جو بالکل مایوس تھے اور سمجھتے تھے کہ اس میں تو کسی چینج کی پاسبلٹی نہیں ہے، وہ اچانک ری انویگوریٹ ہو گیا پورا ماحول ان جنرل، اور لوگوں نے بہت اس کو پسند کیا اور لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ لیکن ریلیجس جو گروپ تھا، ریلیجس پولیٹیکل پارٹیاں بھی تھیں، ان میں جمعیت علماء اسلام نے خاص طور پہ بہت سیریسلی اور لاؤڈلی یہ کہا کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر خاتون ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو اس لیے انہوں نے ایوب خان کو سپورٹ کیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ لیکن ود ان دی ریلیجس پارٹیز جماعت اسلامی بھی تھی، اس میں مولانا مودودی نے اسٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ فاطمہ جناح میں کوئی خامی نہیں سوائے اس کے کہ ایک کمزوری ہے کہ وہ خاتون ہے، اور ایوب خان میں کوئی خوبی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مرد ہے، تو اس لیے ہمیں ایوب خان کو سپورٹ نہیں کرنا اور فاطمہ جناح کا سپورٹ کرنا ہے۔ یعنی مذہبی لحاظ سے وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے۔ آج کی فیمنزم کے کانٹیکسٹ میں اسے نہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بولڈ ڈیسیژن تھا جماعت اسلامی کا کہ اس مذہبی طبقے کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ ہم فاطمہ جناح کو ہی سپورٹ کریں گے۔ آئی تھنک تو اس طرح کا فار موڈ دیٹ تھا ٹائم فیمنسٹس اس ٹائم کے لیے ان کی اسٹیٹمنٹ ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس زمانے کے حساب جی۔ سے۔ سو اچھا، سو وی ڈسکسڈ پورا ان کا ایوب خان کا ایرا، تو ہاؤ ڈڈ اٹ کم ٹو این اینڈ؟ وین ڈڈ دا سن سیٹ آن ایوب خانز رجیم؟ دیکھیں وہ ایوب خان کے خلاف جو ایجیٹیشن ہو رہا تھا 1968 میں، وہ اپنے عروج پہ پہنچ گیا، تو اس وقت ایوب خان نے کوشش کی کہ اس کو پیسفلی اس کو ریزالو کر کے میں پاور ٹرانسفر کر دوں۔ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ میں نیکسٹ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں گا، اور میں اس کو جو چیزیں اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی راولپنڈی میں، جس میں تمام سیاسی جماعتیں آئیں۔ شیخ مجیب الرحمان کو بھی اسپیشلی بلایا گیا، وہ اس وقت قید میں تھے لیکن ان کو آزاد کر کے وہ بھی آئے۔ اونلی لیڈر ہو ڈڈ ناٹ اٹینڈ دیٹ کانفرنس واز ذوالفقار علی بھٹو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں باہر سے میں نہیں مانتا ان سب کو۔ تو وہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی اس کے اندر آلموسٹ ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ کس طرح سے ٹرانسفر آف پاور ہونی ہے، لیکن بیہائنڈ دی سین اس وقت کے جو کمانڈر ان چیف تھے جنرل یحییٰ خان، اور یہ کمال حسین جو فارمر فارن منسٹر ہیں بنگلہ دیش کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے پیغام بھجوایا مجیب الرحمان کو کہ تم ایوب خان کی باتیں نہ ماننا، کیونکہ میں نے عنقریب ٹیک اوور کر لینا ہے، تو میرے ساتھ بات کرنا۔
تو یہ تم کانفرنس کو کامیاب نہ ہونے دینا. تو اس کے نتیجے میں حالانکہ ایوب خان کو اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے تھا, خود انہوں نے ریزائن کرنا بھی تھا, تو لیکن انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا ڈیو ٹو پریشر آف یحییٰ خان, ان کے حوالے کر دیا, اور یوں ایوب خان کا جو دور تھا وہ اختتام پذیر ہوا. سو آئی تھنک یہاں آج کے لیے ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں, اینڈ ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ ہمیں پھر ون آف دا آئی تھنک بگیسٹ مومنٹس ان پاکستان ہسٹری, سیڈسٹ مومنٹس 1971 کی وار, ویل ڈسکس دیٹ. سو تھینک یو بلال صاحب. جو ویری ویلکم علینا. تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. آج کی ہماری ڈسکشن میں ہمیں پتہ چلا کہ ہاؤ ڈڈ ایوب خان ٹرائی ٹو فورج ان ڈیموکریٹک آئیڈینٹی فار پاکستان. بہت کچھ انٹرسٹنگ ہم نے لرن کیا کہ ایوب خان کے ایرا میں آلدو ڈیولپمنٹ بھی ہوئی بٹ لوگ انہیپی بھی تھے. آئی تھنک دس از ویری انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ انفارمیشن فار آل ینگ ویورز ٹو ہیو. So please keep watching, subscribe to our channel and visit pildat.org for all our latest research and analysis. Thank you.